religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے۔ آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، تبادت و روحانیت وغیرہ مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنام رشوت سے بچنے کا طریقہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1431 سن ہجری کے رمضان المبارک کی آج دوسری شب ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز سمیت کم و بیش 42 مقامات پر ملک میں معلوم ہوا کہ پورے مہینے کا اجتماعی اعتکاف دعوت اسلامی کی طرف سے جاری ہے۔ وہ نہ جانے اس وقت کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ سائیں بھائی شریک ہوں گے۔ باپا مجھے میسیج بھی آئے ہیں، انفرادی طور پر بھی کہا گیا ہے باپا سے کہو ہمارے ٹریفک کا نظام صحیح کر دیں یار، اتنا صحیح کیا ہے کوئی ٹریفک کا نظام ہمارا باپا صحیح کر دیں۔ کروڑوں لوگ پریشان ہیں کہ یہ جام ہو جاتی ہے باپا، یہ نہ کوئی سگنل کا لحاظ رکھتا ہے نہ کوئی قانون کا لحاظ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ یہاں سے گاڑی یہاں سے موٹر سائیکل یہ جام، اب 2 گھنٹے تک لوگ 4 آدمی کی غلطی سے باپا لاکھوں لوگ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھاؤ نا ان کو باپا۔ میری یار یہ سننے نہیں آتے یہ لوگ، اور اصل وہ بولتے نا آوے کا آواز بگڑا ہوا ہے، آوا بھٹے کو بولتے ہیں، ساری اینٹیں ٹیڑھی ہو گئی، اب کرے کیا آدمی یار، کس کس کو سمجھائیں۔ یہ ٹریفک جام کیوں ہوتا ہے پتا، میں نے اس کا اندازہ، میرا اندازہ یہ کہ ہمارے ٹریفک جام ہونے کے اسباب یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پارکنگ کا نظام غلط ہے، پارکنگ لوگ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، تو اس طرح پارکنگ کا نظام غلط۔ پھر لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس کو جہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے اس میں اتارنا اور مال چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح بھی مطلب ٹریفک جام ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پارکنگ ہے ہی نہیں، شاید ہی کہیں ہو تو ہو، باقی پارکنگ اب ہو گئی ہوگی، میرے خیال میں پہلے تو نہیں تھی۔ یہ دوسرے ملکوں میں جو دیکھا اس سے میرے کو سمجھ پڑتی ہے، دوسرے ملکوں میں انڈر گراؤنڈ پارکنگیں بناتے ہیں، پارکنگوں کی پوری عمارتیں بناتے ہیں، عمارت۔ یہ حرمین طیبین میں بھی ہیں پارکنگ کی عمارتیں، جو بھی سدھرے ہوئے ممالک ہیں نا ان میں پارکنگ کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں عمارتیں بننی شروع ہوئی ہیں بابا، شروع ہوئی ہیں نا، تو اللہ کرے گا تو فرق پڑے گا۔ تو نیچے اوپر یہ سب ان کے سلوپ اور بنے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کا چارج لیتے ہیں۔ ابھی ہماری قوم پیسے بھی تو نہیں دیتی نا یار، مصیبت یہ ہے، وہاں لوگ چارج دیتے ہیں۔ اب وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں کی جو پولیس ہے نا، وہاں رشوت عام طور پہ نہیں چلتی ہوگی تو بڑے چکر چلتے ہوں گے، چھوٹی موٹی رشوت وہاں دیکھی نہیں جاتی۔ وہاں کیا کرتے ہیں، جیسے گاڑی کسی نے غلط پارک کر دی تو وہ پولیس والا آئے گا،
اول تو غلط پارک کرتا نہیں آدمی، ڈرتا ہے، لیکن بے خیالی میں جیسے کر دی غلط پارک، تو پولیس والا آئے گا، آپ بھلے کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، گاڑی کے پاس اتر کر کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا فاصلے پر، تو وہ آئے گا، زیادہ کیا کرے گا، السلام علیکم، السلام علیکم کہے گا. یہ میں نے امارات میں دیکھا ہے. اور وہ پرچی لکھی ہوئی وہ آپ کو نہیں دے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا، وہ پرچی اس میں رکھ دے گا، گاڑی میں کہیں شیشے میں اٹکا دے گا، بس وہ چلا جائے گا. چلا گیا. اب آپ نے پرچی اٹھائی تو اب آپ کے نصیب 200 درہم 500 درہم، اب شاید سنا 500 درہم ہو گئے شاید، ورنہ 200 درہم تک کا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 درہم اس کو جرمانہ. اب آپ بولے یار تھانے میں لے گیا نہ کچھ، یہ پرچی، تو اب یہ پرچی کب آپ پھنسیں گے، جب لائسنس رینیو کروانے جائیں گے تو پھنسے گے. اچھا وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر، اور لکھا ہوا ہے جیسے کہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے نا، 80 100 120 60 یہ لکھے ہوتے ہیں. تو بہت سارے میں نے کیمرے دیکھے ہیں. اچھا تو وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں. اب اگر غلطی سے 80 کے بجائے آپ کی 90 کی اسپیڈ ہے اور ہے 80 کا روڈ، وہ 85 کی اگر اسپیڈ ہے، خیال نہیں رہا آپ کو، تو وہ کیمرہ چل جائے گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. آپ کو لائٹ پڑے گی، آپ مرے، تو اب وہ 500 درہم ڈنڈ ہو گیا آپ کا. یہ وہ ان کی ساری کمپیوٹرائز نظام ہے، تو وہ 500 درہم یا 200 درہم یا 800 درہم یہ اس کا جرمانہ ہو گیا. اچھا تو اب کیا یہ ہمارے سیانے ہوتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیمرہ آئے گا اور اتنے میل، تو یہاں یہ احتیاط کرتے ہیں. پھر جیسے کیمرے سے کراس ہوئے نا، گزرے، پھر تو اب یہ پولیس بھی سیانی ہے، ہم سیانے ہیں نا، تو یہ ہم سے ڈبل سیانے ہیں. انہوں نے کیا شروع کیا ہے، اب ان کے موبائل کیمرے شروع کر دیے. وہ جاڑیوں کے پیچھے موبائل کیمرہ لے کر ان کی موبائل گاڑی کھڑی ہوتی ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کھڑی ہے، ادھر کھڑی ہو گئی ادھر کھڑی ہو گئی جا کر، اور پتہ ہے کہ یہاں اتنی اسپیڈ ہے، تو ٹک کر کے لائٹ پڑی، نظر کچھ نہیں ہو، پھر جاڑی کے پیچھے موبائل کھڑی ہوئی ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ ناک کاٹ کے ادھر، مطلب یعنی کہ ٹریفک کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. ہمارے یہاں اگر کیمرے لگ بھی گئے تو کیمرے پورے ہی چوری ہو جائیں گے. پھر ہڑتال ہوگی تو ٹھاک کر کے پتھر پہلا کیمرے پر ہی جانے گئے، یا اکاڑ کے وہ لے کے کباڑی کو بیچ دیں گے. ہم لوگ کیمرے بھی لگانے کے لائق ہی نہیں ہے، کسی کے اہل نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹریفک، اللہ بس ہم کو سدھار دے، ہم سدھر جائیں گے ٹریفک بھی سدھر جائے گی. اچھا اب یہ کہ یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں، یہ جو ڈنڈ لیتے ہیں نا، ڈنڈ یعنی کہ فائن، مالی فائن، مالی جرمانہ، یہ ہمارے یہاں منسوخ ہے. حنفیوں میں یہ حرام ہے، یہ یعنی کہ غلط سسٹم ہے، فائن لیتے ہیں. اور امارات میں میرے خیال میں وقف حنبلی ہے، ویسے شافیوں کی کثرت ہے وہاں کے حرموں میں، امارات کے، جو مجھے یاد آ رہا ہے. ہو سکتا ہے حنبلیوں میں بھی اجازت، لیکن تو یہاں بھی جرمانے تو یہاں بھی ہیں. یہ ہمارے اسکولوں میں جرمانے ہوتے ہیں، یا مطلب یہ جیلوں میں تو جرمانہ ہوتا ہے، اتنے سال کی سزا اور اتنا فائن. تو یہ بہرحال ہے کہ مالی جرمانہ جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس کا الٹرنیٹ بھی بن سکتا ہے کہ یار یہ مالی جرمانے کے بغیر سدھریں گے نہیں. میں آپ کو طریقہ بتا، ایسے سدھریں گے کہ ماں کو نانی نانی بولیں گے. آپ کچھ بھی مت کرو، آپ اس نے ٹریفک کا قانون توڑا، پولیس والے دیانتدار بن جائے نا سب، تو یہ ٹریفک کا قانون سے ہو جائے گا. کیا کریں کہ وہ ان کے پاس اسکوٹر، تو میں نے کہا نا وہ بالکل گولی کی طرح ہوتی ہے، وہ گولی کی طرح اڑتی ہے، اور یہ پکڑ لیا. اب پکڑ لیا تو 150 میں اپنا منہ کالا نہ کرے، کتا نہ بنے کہ اس نے ہڈی ٹکائی تمہارے منہ میں اور تم نے مطلب یعنی کہ بھونکنا بند کر دیا اور چلے گئے. نہیں، یہ کتا پنا کرتے ہیں نا ہمارے بعض ٹریفک پولیس، اس کی وجہ سے یہ نظام خراب ہو گیا ہے. تو اگر یہ قانون پر عمل کروانے جائیں گے نا، صحیح سب صحیح ہو جائے گا. تو یہ اس کو جس کو پکڑ لیا نا، یہ قانون بن جائے تو اس کو اور کچھ نہیں کرے. آپ اس کو بولے کہ یار گاڑی سے اتر جا، وہ کیا کر لے گا؟ آپ کے پاس وہ قانون یا وردی ہے آپ کی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو بولا کہ مسٹر نیچے اتر جا، یہ گاڑی آپ نے لے لی،
یا اس کی گاڑی کو چلا کر قریبی تھانے میں اس کو ساتھ لے جائیں. یہ صورت انسب شاید قانون بھی ہے. اس کو تھانے میں لے جائیں, اس کی گاڑی کھڑی کر دیں اور اس کو بول دیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں. اب یہ ایسے سدھر جائیں گے, آپ یقین مانو کہ جب یہ سیٹھ صاحب پیدل جائیں گے نا, جب بیچارے, ایک تو چلنا بیچاروں کے لیے دشوار ہوتا ہے, کھا کھا کے بعض ہوگا تو گردنیں موٹی, پیٹ نکلا ہوا, اب یہ چلیں گے کیسے؟ کبھی چلے تو تھے نہیں, ہر وقت گاڑی گاڑی, تو ان کو نانی یاد آ جائے گی. اگر یہ کرے کون, اس قانون پر عمل ہو تو یہ ساری ٹریفکیں, سارے نظام جام, کیونکہ ہم لوگ ہیں لاتوں کے بت ہیں. آپ بولو اتنے سارے عوام کو سدھارو, عوام نہیں سدھر رہا, تو عوام بھی نہیں سدھر رہی, انتظامیہ بھی نہیں سدھر رہی. اب ہم جائیں تو کہاں؟ مدینے. کہاں جائیں؟ تو عوام بھی سدھر جائیں, پولیس والے بھی سدھر جائیں, ٹریفک پولیس بھی سدھر جائے, انتظامیہ بھی سدھر جائے, یہ سارے سدھر جائیں تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دہشت گردیاں دم توڑ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. سب کی پرورشیں ہو رہی ہیں, سرپرستیاں ہو رہی ہیں, کچھ کیا 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 ہو رہا ہے. سارا آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے, ہمارے گناہوں کی سزا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. رشوت نے بالکل ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیا امت کے. اتنی رشوت ہے کہ جس کی حد نہیں. بے قصور جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, قاتل اور ڈاکو سب آزاد گھوم رہے ہیں. بے قصور آپ کو جیلوں میں ایسے میں نے قصے سنے کہ اپنے کو خون رونا ہے. ایسے پڑے ہیں جن کے خاندان والے فوت ہو جاتے ہیں گھروں میں, ان کو بیچارے پڑے ہوئے بولتے ہیں بالکل قصور ہی نہیں ہوتا. آپ جیسا ملنے جائے اس کو یہ کیا بیچارے جھوٹ بولیں گے, قصور ہی نہیں ہے کچھ, بس ایسے ہی غلط فہمی میں اٹھا دیا. پتا بھی ہے, کاغذ بھی بناؤ کہ یہ غلط فہمی میں, اس کو چھوڑ دو, پھر بھی نہیں چھوڑتے جب تک کوئی رشوت لے کر آئے نہیں اور اس کو چھوڑائے نہیں. ایسے تو کیس ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ, ایسی بددعائیں لیتے ہیں یہ لوگ. پھر یہ اس طرح کے لوگ جب مرتے ہیں نا, ان کے بھی عبرتناک قصے ہوتے ہیں. بعض اوقات دنیا میں بھی عبرتناک قصے ہوتے ہیں, لیکن بس شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کرتے, ہماری اصلاح ہو جائے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. تباہی کے بالکل دیکھو نا, اب سیلاب آ رہے ہیں, یہ سیلابوں میں بھی لوٹ مار, کیا مطلب وہاں تماشے ہو رہے ہوں گے کہ بس الامان بڑا حفیظ. کہ ایک تو بیچارے دکھیارے ڈوب رہے ہیں, ڈوبنے سے بھی جو بچ گئے ہوں گے نا, یہ بھی سارے شریف ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. ڈوب کر بچنے والا بھی ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہو تو تعجب نہیں ہے. یعنی ایسے بھی ہوں گے, ایسے ہی سب ہوں گے, نعوذ باللہ. یہ نہیں کہہ رہا, نہ پولیس والے سارے خراب, نہ ٹریفک پولیس ساری خراب, نہ سارے کے سارے رشوت خور. میں سب کو تو کہہ نہیں رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہاں یہ اکثریت تو بگاڑ ہے, یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں. اگر تھوڑے بگڑے ہوئے ہوتے نا تو یہ زیادہ اچھے ہوتے تو ان پر قابو پا لیتے. لیکن سدھرے ہوئے تھوڑے ہیں, اس لیے زیادہ بگڑے ہوئے پر وہ قابو نہیں پا سکتے. بیچارے قابو نہیں پا رہے ہیں. بات سدھرے ہوئے انہیں کہ سمجھدار ملتے ہیں افسران, ان کی کچھ بھی نہیں چلتی. وہ بتائے گا اگر میں, کیونکہ ان سے بڑا افسر جو ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا, یہ خالی اس میں نہیں ہے کہ ٹریفک میں یا ہر معاملے میں مریضوں کی جانوں سے اسپتالوں والے کھیلتے ہیں. ایک ہمارے ڈاکٹر اسلائی بھائی ہیں, ہم نے وہ بتا رہے تھے کہ پاگل کتے نے کاٹ لیا کسی کو, کوئی غریب دیہاتی یا پتہ نہیں اٹھا کے لے آئے مریض کو. اس کو میرا خیال ہے 50 ہزار کے 4 انجیکشن لگانے تھے. تو وہ انجیکشن ڈونیشن میں آئے ہوئے تھے. بولا مجھے پتا تھا کہ وہ آئے ہوئے ڈونیشن میں انجیکشن, اور وہ حقدار تھا, غریب آدمی تھا, اس کی جان پر بنی ہوئی تھی. تو بولا میں نے کنونس کیا اپنے دیگر ڈاکٹروں کو کہ یار بیچارے کو اپنے لگا دیتے ہیں. تو وہ تیار بھی ہو گئے. تو اوپر سے جو سب سے بڑا بدماش تھا اس اسپتال کا, اس کا فون آ گیا کہ نہیں یہ انجیکشن کسی کو نہیں لگیں گے, نہیں لگانے دیا. پتہ نہیں بیچارہ مر گیا کیا ہوا. تو ایسے ظالم اسپتالوں میں بھی یہ جانوں سے کھیلتے ہیں بڑے بڑے افسران. یہ ہوتا ہے سرکاری اسپتالوں میں عام طور پہ. تو اب یہ کہ اب کس کی یار شکایت کریں. اب یہ بولتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, ڈاکٹر بولتے ہیں نا انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. علاج شاید سب سے مہنگا ہو. ایک اسلامی بھائی بتا, مجھے لکھا تھا بیچاروں نے کہ میری ماں کو کینسر ہے, وہ پیسے نہیں ہے کہ ہم اس کو علاج کرائیں, بڑے مہنگے انجیکشن کا کورس ہے اس کا, کہ وہ بھی کینسر کا مریض تو عام طور پہ بچتا نہیں ہے,
لیکن وہ ایک تسلی ہوتی ہے کہ چلو علاج ہو رہا ہے. وہ جاتی ہے فلاں ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل کا بتا رہا تھا، وہاں جاتی ہے بیچاری، انتظار کر کے بیٹھتی ہے کہ شاید رحم آ جائے اور مجھے انجیکشن لگا دیں، پھر اس سے بیچاری وہ آ جاتی ہے گھر پہ. تو یہ بہت یعنی کہ ظلم کر رہا ہے. حالانکہ لاکھوں کروڑوں کا ڈونیشن مل رہا ہے، ان ڈونیشن دینے والوں کو چاہیے کہ ان کتوں کو ڈونیشن نہ دیں جو کھا جاتے ہیں. اپنے طور پر اپنی نگرانی میں خود مریضوں کا علاج کروائیں. مریض دکھیار، ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کا خود علاج کروائیں، مریضوں کو چیک کریں اور خود انجیکشن ان ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہ دیں. اپنی نگرانی والے یہ لوڈ انجیکشن لگا، یا اپنا نوکر اپنا ملازم اپنا ساتھ بھیجیں. ہاں، جو ڈاکٹر دیانت دار ہو، جس کو آپ جانتے ہو کہ دیانت دار ہے، اس کو دینے میں حرج نہیں ہے. میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ اندر ایک سے چور بھرے ہوئے ہیں، راشی بھرے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں، ان کی لاشوں میں کیڑے پڑتے ہوں گے. تو ہے بہت بہت برا ماحول ہے، بہت گندا ماحول ہو گیا. خالی دکھنے میں ستھرے ستھرے ہوتے ہیں، پینٹ شرٹ اینڈ ٹائی، اور بڑے مطلب سلجھے ہوئے لگتے ہیں. سلجھے ہوئے نہیں ہیں، یہ بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں. سلجھا ہوا کون ہوتا ہے؟ بالکل یعنی سادہ لباس ہے، سنتوں بھرا چہرہ ہے، نگاہیں نیچی ہیں، تسبیح ہاتھ میں اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ سدھرا ہوا ہے جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، پہلی صف میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے نماز میں، یہ سدھرے ہوئے لوگ ہیں. خدا کی قسم، تم بولتے ہو دنیاوی تعلیم یافتہ، یہ راشی، یہ جھوٹے چور، یہ سدھرے ہوئے ہیں، تو پھر آپ بھی سدھرے ہوئے نہیں ہو. ایسے ہو اگر سدھرا ہوا سمجھتے ہیں تو سدھرا ہوا وہ آدمی ہے جو اللہ رسول کو پہچانتا ہے، جو اللہ رسول کے حکم کو مانتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور آقا کی دکھیاری امت کی صدق دلی سے خدمت کرتا ہے، نہ کہ ان کے نام پر ملنے والی دمائیں، ان کے نام پر ملنے والے ڈونیشن ہڑپ کر جاتا ہے. یہ سدھرا ہوا نہیں ہے، یہ تو ڈاکو سے بدتر آدمی ہے. ڈاکو کب مارتا ہے؟ جب اس کو آپ پیسے نہیں دو گے. اگر شرافت سے پیسے دے دے نا کوئی، تو ڈاکو مارتا نہیں ہے، وہ دکھاتا ہے، نکالو جو کچھ ہے. اب اڑی کرو گے تو شاید مارے گا، ورنہ وہ آپ کے پیسے لے لے گا، سارا جیب خالی کروا لیتا ہے، چلا جائے گا. موبائل چھینتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں، بعض اوقات نیچے یہ دیکھو، وہ دکھا دے گا کہ دیکھو یہ ہے جو ہے دے دے. تو کیا آدمی شرافت سے دے دیتا ہے کہ ان کو اب بگاڑنا بیکار ہوتا ہے، وہ فائر کر دیتے ہیں بسا اوقات، تو چلا جاتا ہے. مگر یہ ڈاکو جو ہے سدھرا ہوا ڈاکو نام نہاد، یہ مطلب دیکھ رہا ہے کہ مریض ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کتے نے کاٹا ہے، اس کو کینسر کا آخری اسٹیج ہے، اس کو تھوڑے سکون کی ضرورت ہے، ڈونیشن میں دوا آئی ہوئی ہے، یہ نہیں دیتا، اس کو مرنے دیتا ہے. تو یہ بڑا ڈاکو نہیں ہوا، یہ بڑا چور نہیں ہوا جو ایسا کرتا ہے. وہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہی ایسا. اور جو بھلے بڑے عہدے پر ہے، اگر اس کو غصہ نہیں آتا تو اس کو مجھ پر یقیناً پیار آئے گا کہ یار یہ ہماری برادری کی صحیح پولیں کھول رہا ہے، کہ ہمارے اندر ایسے لوگ، ایسے مطلب کالے چور اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ سفید پوش چور جو ہیں ہمارے اندر داخل ہے. یار کس کس کا رونا رویا؟ ایک خالی ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ٹریفک جام ہے، روڈ جام ہے، یہ نہیں ہے، پورا ہوا بگڑا ہوا ہے، ہر طرف ہر شعبے میں برائیاں برائیاں برائیاں. نہ خوف خدا ہے نہ شرم نبی. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو بہت بری حالت ہے مسلمانوں کی. خدا سے ڈرو ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہوگا. جب نزع طاری ہوگی نا، اس وقت نزع میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اگر رب ناراض ہو گیا نا، ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر برا خاتمہ ہو گیا تو ہوگا کیا؟ قبر میں جو رشوت، تو یہ کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، عذاب برداشت نہیں ہوا. تو اے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، دیکھو میں نے ڈاکٹروں کو بھی لے لیا لپیٹ میں، تو یہ خود سمجھتے ہیں کہ جب آپریشن ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، مریض تھوڑا بے قرار ہوتا ہے، بے کل ہوتا ہے.
تو اس وقت تم بھلے دنیا کا آپریشن کرتے ہو، کسی کو تو اپنا بھی آپریشن کرنے دو. تو آج تمہارا آپریشن ہو گیا ہے. تو اس لیے مجھ پر غصہ نہیں کرو. میرے پاس اس کا مرہم بھی ہے، دوا بھی ہے، اسٹیچنگ کا سامان بھی ہے. انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. تو میرے پاس آ جاؤ، فیضان مدینہ میں آ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر دکھیاری امت پر تم کو ترس آئے گا. آقا کی امت خدا کی قسم اس وقت بہت دکھی ہے. لوگ بہت دکھی ہیں، گھروں میں کھانے کو نہیں ہے. سفید پوش لوگ جو ہیں نا، جو ٹھگی نہیں کرتے، لوگوں کو سوال نہیں کرتے، بہت دکھی ہے. ایک سے ایک بیچارے دکھیارے پڑے ہیں جن کے پاس 2 ٹکا کھانے کا ہے تو 1 ٹکا نہیں ہے. بھلے ہم رمضانوں میں کسٹرڈ کھا رہے ہیں، کباب سموسے کھا رہے ہیں، ان کے پاس بیچاروں کے پاس وہ پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. ایسے پڑے. مہنگائی کتنی ہو گئی آپ کے سامنے. ایسے بھی خاندان ہے کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے. بقرعید میں گوشت ملتا ہے ان کو، قربانیوں میں کوئی دے تو مل جاتا. تو آپ مطلب آؤ توبہ کر لو، توبہ کر کے ان دکھیاروں کی خدمت پہ لگ جاؤ. جو ڈاکٹر ہیں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، تو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہوگا. رشوت کے پیسوں سے بیڑا پار نہیں ہوتا، بیڑا غرق ہوتا ہے. تمہارا بھی ریوں میں نکل جائے گا پیسہ، پھر تم کو پتا چلے گا. تو سب صحیح ہو جاؤ تو انشاءاللہ یہ ٹریفک بھی صحیح ہو جائے گی، معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا، یہ روڈ بھی جام ہونا بند ہو جائیں گے. تو قانون پر عمل ہوں گے. ٹریفک کے قانون میں نے جو نوٹ کیا ہے تقریباً مطلب اچھے. ہاں یہ مالی جرمانے اور جو غلط ہیں، جو خلاف شریعت ہیں، میں ان کی تائید نہیں کرتا. ویسے عام طور پہ جو قانون ہے وہ بہت مضبوط ہیں. اس پہ جیسے 1 وے ٹریفک تو ہمارے فائدے کے لیے. اگر 1 وے پہ اگر سامنے سے آئے گا تو پھر دونوں ٹکرائیں گی گاڑیاں، تو جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. تو 1 وے ہے تو آپ اس کی پابندی کریں. اور جہاں مطلب ہے کہ وہ لکھا ہوا اتنے مائل تو اس کی بھی پابندی آپ کے حق میں بہتر ہے کہ کوشش کریں. اب بھائی یوں تو ہر ایک کو قانون کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی داڑھی والا مذہبی آدمی، ایک معزز نظر آنے والا شخص جب وہ قانون توڑتا ہے تو بعض اوقات پولیس والے بابا ایسی ناک کاٹتے ہیں، اس کا چالان نہیں کرتے، سری سے کہی جا کے بولتے ہیں یار اب تو ایسا مت کرو یار، لیکن یہ آگے جا کے پھر کرتا ہے. تو ناک کاٹی نہیں نا، برابر رہ گئی ہوگی تھوڑی، تو تھوڑی بچی بھی وہ دوسرا کاٹ لے گا. ان مولاناؤں پر بھی بڑا مجھے یار افسوس ہوتا ہے. ٹریبل سواری قانونی پابندی، جب ڈبل سواری کی اجازت ہوتی ہے، آج کل تو غرضے سے سنا ہے نہیں ہے نا اجازت ڈبل سواری کی، تو تب بھی یہ ڈبل سواری چلاتے ہوں گے اور بولتے ہیں یار ہمارے امام اور داڑھی دیکھ کر کوئی ہم کو بولتا نہیں ہے، وہ اچھے لگتے ہو یار. بھلے نہیں بولتا، ڈبل سواری نہیں، قانون کی پابندی کرو. باب المدینہ میں پابندی ہے تو یہ صحیح پابندی ہے، سمجھ میں آتی ہے. دہشت گردی ہو رہی ہے نا ڈبل سواریوں پہ، تو بالکل بہت پسند ہے میرے کو، پابندی اچھی ہے. تو جب پابندی نہیں ہوتی تو ٹریبل سواری چلاتے ہیں. اب بھی ٹریبل سواری چلاتے ہوں گے تو جم کے جب ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں، اسپارکنگ نہیں ہوتی ہوگی، گناہ برا ذہن نہیں بنتا ہوگا. جب لڑکے بیٹھتے ہیں، چھوٹے بڑے آپس میں اس طرح چپک کے بیٹھتے ہیں، توبہ استغفر اللہ. تو قانونی بھی جرم ہے. یہ داڑھی والے امامے والے بھی بعض یہ نالائق امامہ اور باندھ کیوں لیتے ہیں؟ نہیں باندھا کرو یار، امامہ نہیں باندھا کرو جب تم ہم کو بدنام کرتے ہو. میں یہ نہیں کہوں گا داڑھی مت رکھو، داڑھی واجب ہے، امامہ واجب نہیں ہے. تو مطلب ہم کو بدنام کرتے ہو یار. دعوت اسلامی والے دیکھو، وہ دعوت اسلامی والے 3 جانے ٹریبل سواری پر جا رہے ہیں، ایک امرت کو بیچ میں بٹھا کر، توبہ استغفر اللہ، ڈوب مرو یار، کیا کرتے ہو؟ تو ویسے اگر بڑے بھی ہیں، چلو ٹریبل سواری ویسے ہی یعنی مستقل پابندی ہے اس پر، تو کیوں یار قانون توڑتے ہو؟ پھر پولیس والا روک لیتا تو اس کو 150 دے دیتے ہوں گے، نکل جاتے ہو. لائسنس کا ہے تو بولا گھر پہ رہ گیا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پھر پولیس والا بولے گا آئندہ مولانا آئندہ خیال رکھنا، میرا یار چائے پانی تو دیتے جاؤ. تو اس کو چائے پانی دیتے ہو تم، یار شرم نہیں آتی تم کو یار؟ خود رشوتیں دیتے ہو اور پھر مبلغ بھی بنتے ہو، تو تمہارا بیان کیسے اثر کرے گا لوگوں پر یار؟ پھر بولتے ہو علاقے میں کام نہیں ہوتا، ہماری کوئی مانتا نہیں، تو کہاں سے مانے گا؟ تو اپنے آپ کو تو منانا سیکھو پہلے. اب اپنے آپ کو تو منانا سیکھے نہیں، اپنے 2.5 فٹ کے وجود پر تو آپ سنت نافذ کرنے میں ناکام رہے، شریعت نافذ کرنے میں ناکام رہے. دنیا کو بولتے ہو کہ میری بات سب مانے اور میں جیسا بولوں یہ سب کریں، تو یہ کیسے کریں گے یار؟ اپنے آپ سے چلو نا یار، اپنے آپ کو سدھارو. میں سدھرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بابا. اگر یہ میرا امامے والا داڑھی والا یہ مذہبی آدمی سگنل پہ کھڑا رہے بابا، نہیں چلے، یقین مانے بعض اوقات اس کو دیکھ کر لوگ امامہ داڑھی رکھ لیں انشاءاللہ. کہ یار یہ صحیح لوگ ہیں،
भले मतलब कि सब कानून तोड़ रहे मगर ये दावत इस्लाम वाला और ये मजहबी आदमी कानून नहीं तोड़ रहा। माशाअल्लाह, इतना फायदा हो जाए, इतना फायदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी तो बाबा एक लोगों की इस्लाह का जरिया है ना। हाँ, मगर ये हैं बहुत थोड़े हैं ऐसे हाँ बाबा, ना होने इमामे के वाले, बराबर। मतलब मैं तो इनको समझा रहा हूँ। अव्वल तो इमामा ये यहाँ पहन के आते हैं, या आम हालात में सब लोग इमामा बांधते नहीं है, कम बांधते हैं। सारे जितने दावत इस्लामी में इस वक्त लाखों करोड़ों मुसलमान गालिबन दावत इस्लामी में, ये सबके सब अगर ये मदनी हुलिये में आ जाए ना, तो मैं समझता हूँ ये सारे कानून सही हो जाए, सारी उम्मत सही हो जाए यार। गुनाहगार सब जेलें मतलब इन्हें खाली हो जाए। इतने दावत इस्लामी वाले हैं, जेलों के अंदर भी आपको दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। वो खर दिमाग होते, फायर कर देते, अंदर चले जाते, बोलते मैं अत्तारी हूँ। ठीक है, अत्तारी का मतलब ये थोड़ी है यार तू किसी को गोली मार के उड़ा देता। अत्तार क्या बचाएगा तुमको यार? कसूर तुमने किया, कसदन तुमने ऐसा किया क्यों? तो इस तरह मतलब ये कि ये सारे के सारे अगर इमामा बांध लें, सफ़ेद लिबास पहन लें, सफ़ेद चादर डाल लें, वो गले में गोस्पा की गुलामी का पट्टा डाल लें, सब मतलब अगर ये सारे सही हो जाए ना, इन्हें कम से कम सुन्नतों पर हुलिये वाले हो जाए ना, इनको देख देख कर फैशन आ जाए, फैशन। बच्चे माँ बाप से लड़ेंगे हमको इमामा दिला दो, ये झंडे के लिए लड़ता है मुझे झंडा दिला दो। तो झंडा तो आसान है ना रखना जश्न विलादत में, तो बच्चे मतलब रिसाते हैं कि हमको झंडा दिला दो। इमाम के लिए कम रिसाते होंगे, यानी कि वो जिद करते होंगे। तो इसलिए वो सब अगर यार बांध लो ना इमामा, आपकी सुस्ती की वजह से नफे में नुकसान है दाऊद इस्लामी के। तो सब इंशाल्लाह इमामा बांध लोगे तो एक इमामे का भी एक वो रवाज पड़ जाएगा। वो सारे मुसलमान जो इमामा बांधेंगे तो गुनाह इंशाल्लाह शैतान जो है ना वो दुम दबा के भाग जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मजा आएगा, मजे को मजा आ जाएगा। तो सब नियत जिसकी बन पड़ती है नियत बना लो यार, इमामा शरीफ, दाढ़ी शरीफ, जुल्फें, बस मदनी हुलिया इंशाअल्लाह जल्ल जलालू। जो जिसका जहन बनता रहे इत्तिकाब में और इमामा नहीं बांधा तो यार खरीद लो ना, कोई खर्चा करो ना। कितने का इमामा मिलता है? 100, 200, 300, 250 जैसा मुख्तलिफ क्वालिटीज होंगी यार, खरीद लो ना यार। या मैं पैसे दूं? पैसे दूं? नहीं ना, अपनी जेब से खरीदोगे ना, जज़ाकुमुल्लाह। तो खरीद लो यार। तो कल इंशाअल्लाह मौके की मुनासबत से जल्दी जल्दी इमामा शरीफ मंगवा लो और सजा लो। बांधना नहीं आता तो यार आपको कुर्ता पहनना कौन सा आता था? कमीज पहनना आती थी, अम्मी पहना देती थी ना। तो ये अब आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हो, मेरे को भी नहीं आता। ऐसा ही बोलता हूँ, मुझे ये इस तरह तो टाइट और बड़ा खूबसूरत इमामा बनते, मैं खाली देखता हूँ, मुझे आता नहीं है। इनकिसार ही नहीं कर रहा, वैसे ही मैं बचपन से फटीचर हूँ, यानी कि कपड़ों का तुक नहीं मेरा शुरू से ही। तो इमामा बस लपेट लेता हूँ, बांधना नहीं आता। तो बस ठीक करता रहता हूँ, नहीं होता है। तो ये यहाँ से भी कुछ नजर आ रहा है ना, उस पेशानी नजर आ रही है, तो ऐसे ही है। चलती है हम गाड़ी, जब गाड़ी रुकेगी तो ट्रैफिक जाम होगी फिर रोड पे। वैसे बाबा ये संजीदगी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, माशाल्लाह आपका इमाम अच्छा लगता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं संजीदगी के साथ अर्ज हाँ, कर मैं रहा भी संजीदगी के साथ कहता हूँ कि बच्चा कितना ही कालो कलोटा हो, कैसा ही हो, माँ बाप को शहद से मीठा लगता है कि नहीं? है यूं चिमटा के मार रखेगी। जरा बिछड़ गया, गुम गया तो रोना शुरू कर देगी। और दूसरे का अगर भले मतलब है कि वो बिल्कुल सफेद, समझे, बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह रोशन होगा छोटा सा बच्चा, वो इसको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अपना कोयला छाप काला कलोटा बच्चा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं चूंकि आपका बापा हूं तो आपको अच्छा लगना ही है, मैंने अंडरस्टूड है। तो आप चूंकि मुझे मोहब्बत की नजर से देखते हैं इसलिए मैं अच्छा लगता हूं। सल्लू अलल हबीब। अब यूके बर्मिंगम में भी 30 दिन के मुत्तकिफिन हैं, माशाअल्लाह। और अब से अभी रात तरावी के बाद का मदनी मुज़ाकरा वहां बराह रास्त देखा जा रहा था। तो कुछ हमारे पे वीडियो क्लिप आया बाबा हाथों हाथ, अरे वाह, वो मैं मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाना चाह रहा हूँ। ये मदनी चैनल के नाजरीन देख रहे हैं कि ये यूके बर्मिंगम में हमारे 30 दिन के मुत्तकिफिन भी हैं। ये वहां पर अमीर सुन्नत का बयान वहां स्क्रीन लगाकर
یہ فیضان مدینہ برمنگھم میں، وہاں پر یہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں اب بھی، کیونکہ یہ تھوڑا پرانا فوٹیج ہے بھی تراویح کے بعد کا، وہاں سے ویڈیو کلپ آیا، پھر ہم نے اس کو سیو کیا اور ابھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کو دکھا رہے ہیں. مگر اس وقت وہ اپنا ہی کلپ بھی، امید ہے کہ برمنگھم میں اس وقت بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا یہ ویڈیو کلپ چلایا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. ہاں ابھی وہاں تو 9 سوا 9 بجے ہوں گے. الحمدللہ ملک پاکستان، ہند، یو کے، یورپ اور دیگر ممالک میں بھی عاشقان رسول 30 دن کا اعتکاف کیے ہوئے الحمدللہ رمضان مبارک کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اب تک اعتکاف کے لیے نہیں آئے، ٹھیک ہے 2 دن گزر گئے، آپ اب بھی نیت کر لیں، ابھی آ جائیں. آپ کے یہاں مدنی مراکز 42 مقامات پہ کم و بیش پاکستان میں ہو رہا ہے، ہند میں مختلف مقامات پہ ہو رہا ہے. ذمہ داران سے رابطہ کریں اور آپ مسجد میں آ کر نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل کے ماہ رمضان کا اعتکاف گزار کر ہم یہاں سے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اے رشوت کو ہم کو سمجھا دے بابا کہ یار تم خالی باتیں کرنا آتی ہیں تم لوگوں کو، آ کر ہمارا گھر کا حال دیکھو، یہ ہماری پوری فیملی کو دیکھ لو اور تنخواہیں دیکھ لو، ہماری فیملی چلے گی کیسے، بچوں کی پڑھائی کیا ہوگی، دودھ کیسے آئے گا، راشن کیسے آئے گا. بس خالی آپ لوگوں کو بولنا آتا ہے، اس طرح گھر چلاؤ تو پتہ چلے. کیا جواب دیں؟ وہ کسی بزرگ کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جب یعنی کہ کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ میں وہ فلاں کام کرتا ہوں اور مجھے آتا وہی کام ہے جو ناجائز تھا. غالباً وہ ناچنے کا کام کرتا تھا یا میوزک یا اس طرح کا رقص کرنے کا، تو وہ مجھے آتا ہی ہے، یہ میں نے کیا بھی، اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ غلط ہے. تو اب یہ کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں اگر چھوڑتا ہوں تو میرے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی اور ساتھ میں کسی بزرگ کا واقعہ اس کو سنایا. لکھا تھا اس میں کہ اس بزرگ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میں سرکاری نوکری کرتا ہوں. ہمارے بزرگان دین کے واقعات بہت ملتے ہیں، سرکاری نوکریوں کے بہت خلاف ہوتے تھے کہ اس میں عموماً حرام زیادہ ہوتا ہے. آج بھی سرکاری نوکریاں اگر میں سرکاری نوکروں کی تو کھینچائی کر ہی رہا ہوں نا، عموماً ان میں یہ حرام پائی بہت ہوتی ہے. پھر ڈیوٹی پوری عام طور پہ نہیں دیتے. سرکاری نوکری اس لیے تو لیتے ہیں کہ وہ بولنے والا نہیں ہوتا، ڈیوٹی پر جاؤ جاؤ، نہیں جاؤ نہیں جاؤ. حرام کی تنخواہ لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں موج کرتے ہیں. موج تو پتہ چلے گی جب ملک الموت تشریف لائیں گے کہ موج کس کو بولتے ہیں. تو بہرحال تو وہ اس نے مطلب بزرگ نے اس کو منع کیا کہ تم یہ نہیں کرو سرکاری نوکری. تو اس نے کہا میرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو بزرگ تھے نا، اللہ والے تھے، ان کا روب تھا. تو انہوں نے بولا دیکھو دیکھو یہ بولتا ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو اللہ مجھے نہیں کھلائے گا، مجھے بھوکا رکھے گا. اس طرح انہوں نے مطلب چوٹ ماری. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے یہ، تو کیا بال بچوں کو تو پالتا ہے؟ چل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 12 سورہ ہود آیت نمبر 6، اور یہ بالکل پہلی آیت ہے 12ویں پارے کی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا. سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی
کتاب میں ہے. تو روزی کا رزاق اللہ ہے. واللہ خیر الرازقین. وہ اللہ تمام رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ حرام نہیں کھاؤں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. تو تیرے نصیب مطلب تیرا ذہن خراب ہو گیا ہے. سب چھوڑ دے. دیکھ اللہ تعالیٰ کیسا بندوبست کرتا ہے غیب سے. اگر ٹھیک ہے عارضی تنگ دستی آئی, تکلیف آئی, تو اگر یہ سزا ہے تو خدا کی قسم بہت چھوٹی سزا ہے. جو دنیا میں سزا مل جاتی ہے آخرت کے بدلے میں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, کہ آخرت کا عذاب تو برداشت ہو ہی نہیں سکے گا. پھر وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ والی آیت جو ہے نا, وہ تو بالکل اعلیٰ حضرت نے کو بہترین دست غیب قرار دیا. بابا ابھی میرے ساتھ یہاں مدنی عملے کے اسلام بھائی موجود ہے, مدنی چینل کے. ایک اسلام بھائی ابھی آپ کی یہ بیان چل رہا ہے نا, یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں دوسرے چینل میں ہوتا تھا جہاں مجھے گناہوں بھرے کام کرنے پڑتے تھے. میں مدنی چینل میں آیا ہوں ماشاءاللہ. اور سیلری کے مقابلے میں تھوڑی سی فرق ہے, لیکن اس وقت میری تنخواہ 10-12 دن کے بعد ایسا ہوتا تھا تنخواہ کہاں چلی گئی. اور آج الحمدللہ مدنی چینل کی تنخواہ جب مجھے ملتی ہے تو مجھے میرے گھر میں برکت خود دیکھ رہا ہوں, محسوس ہوتی ہے کہ میری تنخواہ دیر تک چلتی رہتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا عملہ ہے, بہت بڑی تعداد ہے جو اس موقف کی سب کی ایک ہی آواز ہے کہ الحمدللہ یہاں ملنے والی جو ہمیں مشاہرہ تنخواہ ہے یہ بہت دنوں تک ہمیں چلتا ہے اور ہمیں اس میں بہت برکت نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ 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 مدنی چینل 100% اسلامک چینل. الحمدللہ. تو یہ کہ حرام کھاتا ہے وہی کیا مطلب ہے کہ دنیا میں رہ سکتا ہے. تو یہ سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے کیا سب حرام خور ہیں معاذ اللہ. سارے علماء جو ہیں بیچارے ہو کیا سب حرام خور ہیں نعوذ باللہ. اللہ کے نیک بندوں سے کیا دنیا خالی ہو گئی. تو جو حرام کھائے گا وہ نیک بندہ نہیں کہلائے گا نا. تو سب حلال پر پل ہی رہے نا, کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ حلال کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. تمہارے مطلب ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں, فضول خرچیاں زیادہ ہیں, حرام کام تم زیادہ کرتے ہو تو اس لیے حرام کاموں میں تمہاری تنخواہیں چلی جاتی, بیماریوں میں چلی جاتی ہوں گی, پھر رشوتوں میں چلی جاتی ہوں گی, ڈاکو لے جاتے ہوں گے, چٹھیاں لکھ کر پیسے مانگ لیتے ہوں گے, دھمکیاں دے کر لے جاتے ہوں گے دکانوں سے پیسے, پھر یہ ہوتا رہتا ہوگا. تو اس لیے 100% حلال کمائی پر آؤ. بھلے آزمائش ہوتی ہے, لوگ لوٹتے ہیں, ڈاکو آتے ہیں, سب آتے ہیں, آنے دو. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری. نیت صاف, منزل آسان. بندوں سے رشوت مانگنے سے بہتر نہیں ہے بابا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق برکت مانگ لے. رزق میں برکت مانگ لے. بے شک بہتر کیا ہو, لازم یہی اچھا ہے. رشوت سے بچنا فرض ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ بہترین مطلب یعنی کہ ترکیب بتائی کہ تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اور حرام روزی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر راستہ دے دے گا. تو میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ حرام کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے, وہ اپنے ایمان کے بارے میں غور کر لے. میں اس کو مشورہ دوں گا اچھی طرح غور کر لے کہ قرآن پاک میں کیا ہے. چنانچہ پارہ 28 آیت نمبر 2 اور 3. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ اپنے شورا افاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں کچھ یوں کرتے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. تو دیکھا آپ نے, اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو چھوڑ حرام روزی یار, توبہ کر.
اس کو گٹر میں ڈال اور آجا فیضان مدینہ میں اور 2 رکعت نفل پڑھ توبہ کے اور توبہ کر لے سچی اور مدنی قافلے میں سفر کر. چلو اعتکاف کر لو, آ جاؤ. پھر چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال حرام روزی سے توبہ کرنی لازم 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 ہے. یہ ہیلے بہانے جو ہے نا, کمزور ہیلے ہیں, یہ سب کمزور بہانے, کمزور دلیل ہیں کہ صاحب ہماری روزی اسی میں ہے تو فلاں اسی میں, تو یہ نعوذ باللہ یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ اب حرام میں ہاتھ ڈالو یا حلال میں ڈالو. آپ کاہے کو حرام میں ڈالتے ہو ہاتھ؟ مت ڈالو, حلال روزی کماؤ, تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھرے گا, برکت ہوگی اور آپ کے بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا, سب پل جائیں گے. آپ کو 2 جان کی فکر ہے اور میرا پروردگار 2 جہان کو پال رہا ہے الحمدللہ. تو وہ پروردگار آپ کو نہیں چھوڑے گا, آپ کو ہی پالے گا, وہی پال رہا ہے سب کو. تو حلال روزی پر آ جاؤ. SMS آیا بابا, جی میں سرکاری نوکری کرتا ہوں, اگر کام کم ہو تو ذاتی کام کر لیتا ہوں, میں کیسے ڈیوٹی کروں, رہنمائی فرما دیں. اگر مطلب ہے کہ جیسے کہ اجارے پر اجارہ تو ناجائز ہوتا ہے, تو نوکری کا جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے اسی ٹائم میں یہ دوسری نوکری کرتا ہے اور ادھر کی بھی تنخواہ لیتا ہے. ادھر کی ترکیب تو بن جاتی ہے, افسر سے دوستی کر لے, یا آدھا تیرا آدھا میرا, تو وہ ترکیب بن جاتی ہے. ہر جگہ نہیں بنتی ہوگی, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایسے بھی افسران ہوتے ہوں گے, ظاہر ہے کہ شریعت کے پابند تو وہ نہیں دیتے ہوں گے, اندھی نہیں چلتی ہوگی وہاں. تو یہ کہ یہ ترکیب تو پھر تو حرام ہو جائے گا نا. یہ تو کہ ادھر کی جو تنخواہ لی وہ بھی حرام, اور یہ اجارہ کیا یہ بھی ناجائز. تو اجارے پر اجارہ ناجائز ہے. ہاں جیسے کہ اب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, صبح 8 سے لے کر مثلا 4 بجے تک. اب وہ 4 بجے کے بعد وہ 8 گھنٹے پوری ڈیوٹی دے رہا ہے. اب 4 بجے کے بعد یہ آزاد ہے. اب وہ اگر کوئی اپنا پرائیویٹ اور کام کرتا ہے یا اور پرائیویٹ سروس کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس اجارے پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا نا. وہ اجارے میں برابر اس کو کام دے رہا ہے, اجارے میں کام کر رہا ہے اس ٹائمنگ میں. تو یوں 2 اجارے ہو سکتے ہیں, اجارے پر اجارہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ نوکری نہیں ہو سکتی. اور نوکری نہیں کی بابا, بالکل لنچ ٹائم تک اس نے وہاں نوکری کی, اس کا وقت تو اجارہ تو 4 بجے تک کا ہے, لیکن لنچ ٹائم کے بعد وہ کہیں چلا گیا, کوئی پرائیویٹ کام کر لیا, کہیں کمیشن کا کام کر لیا, اپنا کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ دی, خرید لی, اور وہ پھر ڈیوٹی یا لگا لی حاضری ہے, کچھ بھی ایسا کر لیا. ہاں وہ ڈیوٹی ٹائمنگ میں اس نے کہا کیا نا, یہ ناجائز ہوا نا. ڈیوٹی ٹائمنگز میں یہ کام نہیں کر سکتا. کام نہیں ہے, خالی نا بابا, فارغ بیٹھا ہوا ہے. فارغ بھلے بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ فارغ ہی بیٹھے لیکن کام نہیں کر سکے گا جا کر کہیں کمانے کے لیے. اور کیونکہ فارغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ وہ چوکی دار ہوتا ہے, فارغ تو ہوتا ہے, تو کیا کام ہوتا ہے, لیکن اس کو فارغ رکھنا ہی اس کا کام ہے. کام پہ لگائیں گے تو چوکی داری نہیں کر سکے گا. تو کوئی چوکی دار بولے کہ میں یار جا کے کام کر رہا ہوں کہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کو چوکی داری کرنی ہے, یہی اس کا کام ہے. فارغ بیٹھنا ہی اس کا کام ہے کہ وہ نظر رکھے. اسی طرح فوج ہے, فوجی بھی تو فارغ ہی تو ہوتے ہیں. کون سا روز مطلب دوسرے ملک حملہ کرتے ہیں, تڑا تڑی فائرنگ تھوڑی ہوتی ہے. تو خالی خالی جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں لیفٹ رائٹ کر کے آ جاتے ہیں, کھاتے پیتے جان بناتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ورزشیں کرنے کی, وہ دوڑ لگاتے ہیں, ان کو خوب تھکاتے ہیں, پسینے نکالتے ہیں, اور نشانہ بازیاں سکھاتے ہیں. لیکن کیا یہی ان کی ڈیوٹی ہے. اگر بولے کہ یار چھوڑو یار, لڑائی تو ہوتی نہیں ہے, کیا اب یار روز جانا, تو ان کو مطلب ظاہر ہے کہ وہ یہاں تو نوکری سے بھی نہیں نکالتے. فوج تو اتنی سخت تو اندر کر دیں گے ان کو. فوج کے قانون سخت ہیں. اگر فوج میں قانون سخت نہ ہوتے تو پھر فوج نہیں رہتی. فوج میں اندھی نہیں چلتی, بہت سخت قانون ہوتے. سویلینوں سے ان کو بعض صورتوں میں تو ان کو تعلقات بھی نہیں رکھنے دیتے کہ یہ بگڑ جاتے ہیں, کام کے نہیں رہتے. فوجی کی الگ ہی ذہنی ٹریننگ ہوتی ہے, ان میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ اسی طرح پولیس والے, ان کا بھی بعض اوقات کچھ کام نہیں ہوتا, پڑے ہوتے ہیں. اس دوران بولے ہم دوسرا کام کریں, نہیں, پڑا رہنا ہی ان کا کام ہے, یہ بھی کام ہے. بعضوں کی سونے کی ڈیوٹیاں ہوتی ہوں گی, تو یہ سونے کی بھی ڈیوٹی ہے, ان کی کام ہے. ہوتے ہیں مطلب ڈاکٹر وغیرہ اسپتالوں میں نائٹ ڈیوٹی میں سو جاتے ہیں. کوئی مریض ہوتا ہی نہیں, کام نہیں ہوتا, سو جاتے ہیں. تو اب اللہ بہتر جانے, ان کو اگر اجازت دی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو جگہ دیا کریں گے جب کام ہوگا, تو
अगर वो प्राइवेट है इदारा और सेठ खुद इजाजत देता है कि ठीक है सो जाओ, जब मरीज आए तो उठ जाना, तो ठीक है, उसके लिए जायज हो जाएगा। लेकिन वहां सोना पड़ेगा, घर जाकर नहीं सोएगा कि मरीज लटक जाएगा। इसी तरह जो कफन वाले और ये जनाजे पढ़ाने वाले जो ये इदारों में होते हैं, समाजी इदारों में, क्या मतलब रोज थोड़ी जनाजे आते हैं, लेकिन वो बंदा हाजिर रखना पड़ता है इनको कि भाई कभी भी मैयत हो सकती है, कोई भी आ सकता है कि हमको जनाजा पढ़ाना है उनकी बिरादरी का, इनको बंदा वो हाजिर होना चाहिए। तो वो घंटा 2 घंटा पहले इतला करनी पड़ती होगी, तो वो बुला लेते होंगे कि आ जाओ भाई जनाजा आ गया। तो जैसी ड्यूटी जैसा काम, बहरहाल इजारे पर इजारा जायज नहीं है, गुनाहगार होगा। ड्यूटी है तो पूरी देनी पड़ेगी। 8 घंटे की ड्यूटी है तो पूरे 8 घंटे दो। हाँ, जो उर्फ में जो थोड़ी बहुत छुट्टी हो जाती है, चंद मिनट की रियायतें होती हैं, वो अलग बात है। नमाज भी पढ़ता है तो नफल नहीं पढ़ सकता, ड्यूटी के दौरान नफल जायज नहीं है कि ये नफल है, ड्यूटी जरूरी है। तो आप पैसे ले रहे हो, पैसे इसलिए नहीं दे रहे ना कि नवाफिल पढ़ो, तस्मीयां पढ़ो, ड्यूटी। हाँ, अगर प्राइवेट नौकरी है आपकी, प्राइवेट में फायदा है, सरकारी में बहुत बहुत नुकसान है। अब इजाजत लोग है किससे, यही मसला है, लोग है किससे इजाजत? ये सारे नौकर होते हैं। अब हर एक इतना बाइख्तियार अफसर होता हो ये समझ में आता नहीं है, क्योंकि दयानतदारियां कहाँ हैं। तो प्राइवेट में ये अच्छा कि सेठ अगर इजाजत दे देता है कि ठीक है बेटे नवाफिल पढ़ा करो, मेरे लिए दुआ भी करना, मिसाल के तौर पे जैसे, तो अगर नवाफिल की इजाजत देता है, दर्स की इजाजत देता है, दर्स में बैठने की इजाजत देता है, काफिलों में सफर की इजाजत देता है, अच्छे सेठ होते हैं बाद बेचारे इस तरह मोहब्बत करने वाले, दीन से दे देते हैं इजाजतें, तो ठीक है। सरकारी नौकरियों में दुश्वारियां है कि इस तरह चोरी छुपे काफिले में सफर करो तो भी नाजायज हो जाएगा, आप तनख्वाह हराम हो जाएगी आपकी, जबकि चोरी छुपे जाओगे तो। हाँ, जो मतलब इनका सिस्टम है ना छुट्टियों का, उस सिस्टम के मुताबिक बगैर झूठ बोले, बाज लीव्स ऐसी होती हैं कि जिनमें अपने आप को मरीज शो करना पड़ता है, सर्टिफिकेट दिखानी पड़ती है कि हाँ भाई ये बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है और इसको 12 दिन की छुट्टी दे दी जाए ताकि इसका इलाज हो जाए या फुला ऑपरेशन हो जाए। तो सबको अफसरों को भी पता होगा कि ये है मतलब डमी, वो सर्टिफिकेट बस खाना पूरी होती है। तो अब आप यानी कि बोलो कि 12 दिन के लिए आपने ये मरीज बनकर लीव ले ली, छुट्टी ले ली और मदनी काफिले में आप निकल गए, मुझे आपका काफिला नहीं चाहिए भाई, ना ना ना, आना भी नहीं, दूसरों को खराब कर दोगे, झूठ बोल के आओगे। तो अपने को सच्चा आदमी चाहिए, हमको चाहिए अल्लाह की रिजा, और अल्लाह की रिजा झूठ बोलकर नहीं मिलेगी ना, सच बोल के मिलेगी, हलाल रोजी वाले की। जैसे मैंने पिछले दिनों भी शद्दो मत से ऐलान किया था कि हमको वही चंदा दे जिसके बाद 112% हलाल रोजी है, हराम के पैसे नहीं चाहिए, सूद के नहीं चाहिए, 2 नंबर के पैसे नहीं चाहिए हमको। अगर हलाल है आपके पास, 112% आपका जहन बनता है कि देने की जगह है दावत इस्लामी, तो दो, वरना हमारा काम चलता रहेगा, चल ही रहा है, अल्लाह का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको हराम रोजी नहीं चाहिए, हलाल, हलाल पैसा, अक्ले हलाल, ठीक है ना। तो इस तरह झूठ बोलकर छुट्टी लेकर भी काफिलों में सफर नहीं, झूठ बोलकर एहतिकाफ के लिए छुट्टी नहीं, सच बोल के और बिल्कुल दयानतदारी के साथ आपको तरकीब बनानी है। सरकारी इदारों में और बाजू का छुट्टियां मिलती हैं, इनके कुछ तरकीबें होती हैं, लीव्स होती हैं इनकी, तो इस तरह जमा होती हैं तो वो छुट्टियां मिलती हैं। अगर इसमें भी है कि मरीज बनकर छुट्टी मिलती है तो फिर नाजायज हो जाएगा, कि झूठ बोलना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा कि मैं मरीज हूं, भले अफसर को पता तो क्या हुआ, लेकिन आपने जो कागजी कार्रवाई की हो, तो जैसे कि उम्रे पर जाते हैं लोग, आजकल बहुत उम्रे पर झूठ बोल के जाते होंगे बहुत सारे, क्योंकि मुझे पता चला कि 40 साल की उम्र से नीचे उम्रे का वीजा नहीं मिल रहा हमारे यहाँ, हमारे मुल्क की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की। ऐसा है कि 40 साल के नीचे वीजा नहीं दे रहे, न कि कोई छड़ा जाना चाहे तो, कोई इसके साथ अगर औरत ना हो, अकेला जाना चाहे तो 40 साल से नीचे दे रहे वीजा? नहीं दे रहे ना, हाँ मैंने सुना है कि नहीं दे रहे, तो ये कंफर्म हो गया। अच्छा, अब कब देते हैं? अब कब देते हैं कि जब आपके साथ, आप किसी के महरम के सूरत में, जहाँ अम्मी है आपके पास, बच्चों की अम्मी आपके साथ है, तो भले आपकी उम्र 25 से 30 से दे देते हैं, नौजवान को दे देते हैं, ये कानून है हमारा। अब ये यार लोग क्या करते हैं, सब नहीं, यानी मुख्तलिफ काफिले बनाते हैं, हज के, उम्रे के, हज के काफिले बनाते हैं। ये मुझे पता चला, अल्लाह बेहतर जाने सच कितना झूठ कितना, सारे ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन जो करता है वो हराम करता है, जहन्नम में ले जाने वाला काम करता है। वो क्या करते हैं कि यार तुम दे दो पासपोर्ट, हम आपकी तरकीब बना देते हैं,
تو یہ ترکیب کیا بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ کسی کا بیٹا بنا دیتے ہیں، کسی کا باپ بنا دیتے ہیں، کسی کا شوہر بنا دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کو یہ قافلے میں دھکا مار کے ہوائی جہاز میں بٹھا دیتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے نا؟ آپ عوام میں سے سنا ہے، ہو رہا ہے نا؟ ہو رہا ہے نا؟ دھوکہ ہے نا، تو جھوٹ ہے. تو اب اگر پھر آپ اس طرح جاؤ، پھر کیا بولے، اے آقا نے مدینہ بلا لیا، آقا نے مدینہ بلا لیا. جھوٹ بولتے ہو. آقا اس طرح مدینہ بلائیں گے تم کو کہ تم جھوٹ بول کے آ جاؤ، دھوکہ دے کر آ جاؤ، کسی کی ماں بہن کو اپنی بیوی بنا کے آ جاؤ، ایسے آقا ایسے بلائیں گے تم کو؟ نہیں، ایسا نہیں کیا. توبہ کرو. نہیں، مدینے جائیں گے اور انشاءاللہ سچے راستے سے جائیں گے. آقا بلائیں گے تو راہیں بھی کھل جائیں گی، حلال طریقے پر جائیں گے انشاءاللہ. نہیں تو پھر یہ کہ یہی ہمارا مدینہ انشاءاللہ. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. تو اگر آپ کی امی ساتھ ہے یا بچوں کی امی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ حلال طریقے پر جائیں، ورنہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر نہ جائیں پلیز. تو یہ آج کل ہو رہا ہے. یہ مجھے بلال میرے بیٹے نے پچھلے دنوں بتایا تھا، اور میرے کو بولا باپا یہ بہت جا رہے ہیں آج کل، وہ رمضان کا آخری مطلب دنوں میں شعبان کے کہا تھا کہ اب بہت جا رہے ہیں، آپ بولو. لیکن میں بھول جاتا تھا، آج مجھے یاد آ گیا تو میں یہ بھی بول دوں کہ ابھی بھی بہت سارے جھوٹ بول کے جا رہے ہوں گے اور سب کو ایک ایک کو بول دو آقا نے بلا لیا، مبارک، تو مٹھائی، تو تحفہ، دعا میں یاد رکھنا، سلام میں یاد رکھنا. ارے کیا یار، جھوٹ بول کے جا رہے ہو یار، دھوکہ دے کے جا رہے ہو. بول دو آقا نے بلایا. توبہ توبہ استغفر اللہ. توبہ کرو یار، مت جاؤ، رک جاؤ یار، رک جاؤ. بھلے ویزا لگ گیا، رک جاؤ. اور جو اس طرح قافلے والے کرتے ہیں وہ ایسا حرام کام نہ کریں، وہ بھی توبہ کریں. اور نہیں ٹھیک ہے، تھوڑے آتے ہیں نا پیسنجر، آپ کو تھوڑے ملیں گے، مسافر تھوڑے ملیں گے، تھوڑے ہی صحیح یار. تھوڑے میں لاس ہوتا ہے. دوسرا کام کر لو یار، یہی کام ہے کیا؟ اگر لاس ہوتا ہے تو نفع میں ہی نقصان ہوتا ہوگا، اس میں کون سی نوکری ان ہوتی کی ہے؟ پاپا کو کیلکولیشن ایسی ہوتی ہے کہ اتنے پیسنجر ہوں گے، اتنا یہ ہوگا، تب جا کر اتنے، کیونکہ انویسٹر ہوں گے، ان کو اتنا نفع دینا، ان کو اتنا نفع دینا، اتنا بچنا، یہ ساری ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی، کنفرم نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے بھی شاید یہ صاحب کچھ بھی کرا کر کسی صورت پیسنجر بھیجو. اپنی ٹکٹیں نکلنی چاہیے، اپنی ہوٹلیں، اپنی جگہیں بھرنی ہاں، چاہیے، سب سے ترکیبیں برابر ان کی لائنیں. کیونکہ وہاں ہوٹلیں یا ٹکٹیں پہلے سے بکنگیں کی ہوئی ہیں، سستی ٹکٹیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، 100 قسم کے ان کے میٹر ہوتے ہیں، تب جا کر سروائیو کرتے ہیں. کھانے کا آرڈر الگ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو بھیجنا ہی پڑ جاتا ہو. توبہ توبہ یار. حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے نا تو تمام انسانوں کی، فرشتوں کی اس پر لعنت برسنا شروع ہوتی ہے. اور وہ لقمہ پیٹ میں ہے اور مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حرام خور جو ہے، اس حرام کماتے جھوٹ بول کے. اور جو بدن حرام سے پلے گا بڑھے گا، جس کی نشو و نما حرام پر ہوگی، یہ حدیثوں کے مضامین عرض کر رہا ہوں، تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں چلے گا جو حرام سے پلے گا بڑھے گا. تو یار نہیں کرو. اگر کوئی ایسے قافلے والا، ایسے کاروان والا سن رہا ہے جو ایسا کرتا ہے، جلدی SMS کرو کہ ہم نے توبہ کر لی یار. آپ فارغ کر دو. جن کو غلط کیا ہے، سفر نہیں کر رہا، ان کو معذرت کر لو. اگر آپ کو تکلیف ہوئی، ہم آپ کو نہیں بھیجتے. آپ فلاں کے بیٹے نہیں ہو، آپ فلاں کے شوہر نہیں ہو یار، ہم نے رونگ نمبر لگا دیا، گناہ کیا، ہم توبہ کرتے ہیں. بھلے وہ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ناراض سے ان کو بھی توبہ کا آپ سمجھائیں. میرے پاس بھیج دیں سب کو، تم بھی آ جاؤ، سب اپنے مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے. سارے آ جاؤ. اپنا اعتکاف اس وقت تو اپنی مدینہ ہے، تو آ جاؤ، سب آ جاؤ. فیضان مدینہ میں دربار عام لگا ہوا ہے، ہم سب انشاءاللہ آقا کے غلام جمع ہی ہیں، اور یہاں انشاءاللہ مل جل کے مشورہ کریں گے کہ ان حراموں سے توبہ کریں اور حلالوں سے رشتہ جوڑیں. حلال کام، حلال روزی. حرام روزی کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہ حرام کھائیں گے، نہ حرام کھانے دیں گے انشاءاللہ. سب توبہ کریں. اللہ کرے کاروانوں کے بھی ہم کو SMS آنے شروع ہو جائیں، ان کا بھی ڈنکا بجا دیں گے ہم. اب یہ کھائیں گے نہیں، لیکن یہ کھانے نہیں دیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں چھوڑے گا. یہ جو ابھی میں بول رہا ہوں نا، یہ طریقہ ہے نہیں کھانے دیں گے گا، کہ ان کے دلوں میں اتر رہا ہوں، ان کو ڈرا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جہنم کے آگ سے ڈرا رہا ہوں. یہ توبہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو جیت لیا. اس طرح نہیں چھوڑیں گے. باقی ہمارے پاس کیا ہے، قانون تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ بھائی ان کو جا کے گرفتار کریں گے تو جیل میں بند کریں گے. ہم جیل میں بند بھی نہیں کروائیں گے کہ پیسے دے کے واپس آ جائیں گے، پھر دوسروں کی کمائی شروع ہو جائے گی کہیں.
تو یہ بھی اپنے بس کا روگ نہیں ہے. تو ہم نہیں چھوڑیں گے سب برا دیے کہ ہم مدنی چینل اپنے ہاتھ میں آ گیا ہم جو چاہیں بولیں اس پہ آخرت کی بہتری کے لیے اور ہمارے قوانین اور یہ موجودہ حکمتوں کے تحت شریعت کی خلاف ورزی نہیں. لیکن بہت ساری حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہے نا لگام ہوتی ہے کہ یہ لگام اگر ہم نے کس کے نہیں رکھی نا تو پھر مدنی چینل پر بول نہیں سکیں گے, مشکل ہو جائے گا. ہاتھ تو ہاتھ فائدہ باپا. ابھی الحمدللہ تو جس سرکاری نوکری کرنے والے کو ابھی جس کے ایس ایم ایس پر یہ مدنی پھول لٹائے جا رہے ہیں, اس کا بھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ میں نے اپنی وہ سابقہ جو بھی تھا نا اسے میں نے توبہ کر لی. الحمدللہ دیکھا نا آپ نے سرکاری ملازم کا آ گیا نا, توبہ کر لی. اب جتنی تنخواہ لی ہے نا سرکاری تنخواہ حرام کی, یہ توبہ سے پاک ہونی نہیں ہے. 7 سمندر بھی دھو کر اس کو پاک نہیں کر سکیں گے. کوئی صابن بھی ایجاد نہیں ہوا اس کا, ہوگا بھی نہیں کہ جو اس کو دھو کر پاک کرے, کالک اترے گی نہیں. اس کا کیا ازالے کا بھی ایس ایم ایس کیا تھا کہ برائے کرم مجھے ازالے کا طریقہ بتا اتنی دیں. بھی حرام کی تنخواہ لی. اب مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 2 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر وہ 6 گھنٹے کی چھٹی کرتا رہا. تو اور مثال کے طور پر اس کی 10,000 تنخواہ تھی تو اس میں 8,000 حلال کی ہو گئی. 2 گھنٹے کی ڈیوٹی تو 10,000 میں 2,500 حلال کی ہوئی نا اور 7,500 حرام کی ہوئی. تو یہ مثال دی میں نے. تو جتنی ڈیوٹی دی اتنی تو حلال ہو گئی, باقی کی حرام ہوئی. جتنے پورے دن ٹلا لگایا تو وہ اس کی پوری حرام ہوئی. ہاں جو قانونی چھٹیاں ہیں جو عرف کے مطابق ہے وہ الگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ ساری رقموں کا حساب لگائے اور یہ سارے آفیشلی طریقے پر یہ ساری رقم قانونی طور پر اگر کسی افسر کو ٹکا دی تو وہ اگر اعتماد ہے, اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بھی آپ کے ذہن سے ہم متفق ہے کہ یہ صحیح جگہ پر پہنچا دے گا تو ٹھیک ہے. تو اگر یہ صورت ہے کہ گورنمنٹ کو یہ رقم سچے طریقے پر واپس دینا ممکن ہے, قریب ناممکن ہے گورنمنٹ کو واپس پہنچانا, کہ وہ راستے میں ہڑپ ہو جاتی ہے, کروڑوں روپے کی زکاتیں ہڑپ ہو جاتی ہیں, وہ پہنچتی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ڈونیشن کے انجیکشنوں کی بات کی کہ مریض مر رہا ہے, ان ظالموں کو رحم نہیں آتا, اس کو مرنے دیتے ہیں اور بیچ مارتے ہیں ڈونیشن کے انجیکشن. وہ کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, انسانیت کی خدمت نہیں کرتے, انسانیت کو قتل کرتے ہیں. تو اسی طرح مطلب اگر گورنمنٹ کو پہنچانا ممکن ہے تب تو گورنمنٹ کو دینا ہوگا, واجب ہے کہ یہ دے دے اتنی رقم, ٹھیک ہے نا. اب اگر نہیں دیتا تو چونکہ یہ ہے حرام قطعی بالکل, یعنی کہ یہ سور کے گوشت کی طرح ہے, حرام ہے یہ. تو اب یہ رقم اتنی رقم کو جو اس نے حرام طریقے سے لی ہوئی ہے, ڈیوٹی دیے بغیر جھوٹ بول کے تنخواہ لی ہے, وہ سائنیں بھی کرنی پڑتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو اب اتنی تنخواہ جبکہ گورنمنٹ کو پہنچانا ممکن نہیں اس کے لیے, تو اب اتنی رقم چاہے وہ 1000 بنتی ہے, چاہے لاکھ بنتی ہے, چاہے کروڑ بنتی ہے, وہ رقم کسی فقیر کو جو فقیر شرعی ہو اس کو دے دے. تب جا کر اس کی توبہ تام ہوگی, توبہ مکمل ہوگی. تو جب جا کے توبہ اس کی پکی ہوگی, قبول ہوگی. یعنی کہ توبہ تو اللہ قبول کرنے والا, توبہ مطلب مانی جائے گی کہ ہاں اس نے توبہ کی. ورنہ توبہ خالی چپا تو مارنے کا نام توبہ نہیں ہے, کر کے نہیں توبہ کر, توبہ یہ توبہ تھوڑی ہے. وہ حدیث پاک میں ان ندم و توبۃ, ندامت توبہ ہے, شرمندگی توبہ ہے. یہ چپا تو مارنا اور کان کھینچنا اپنے, خالی یہ توبہ نہیں. ٹھیک ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, یہ کیا تو حرج نہیں ہے, اس میں منع بھی نہیں ہے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, یوں کان پکڑے تو حرج نہیں ہے. لیکن سر توبہ کرتے ہو سنجیدہ ہو آدمی, شرمندگی ہو اندر میں, شرمندگی ہو دل میں بھی, ہنس کے تو توبہ. تو بہرحال یہ کہ سچی توبہ کرنے جو اس نئے بھائی, میں ان کو مرحبا کہتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ توبہ کی. اور اب اس کا ازالہ بھی یہ چاہتے ہیں, ازالہ یہی جو میں نے ابھی عرض کیا, اس رقم کا اس طرح کر. کاروان سے متعلق کسی کا بھی فون آیا تھا, ان کا رابطہ رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسا آپ نے ان کو توبہ کا کہا تھا, وہ مجھے فون پہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بولتے ہو ان کو توبہ کرو, ان کا پک سیزن ہے اس وقت, یہ توبہ اور پھر یہ ازالہ, یہ آئیں گے کیسے اس طرف؟ ٹھیک ہے بھائی, آپ کا پیغام میں پہنچا دیتا ہوں. تو اب بھی ان کی خوشامد کروں میں؟ نہیں بابا, جو کرتے ہیں نا وہ کریں. جو کرتا ہوں کروں نا.
تو ان کو زیادہ توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے. جس طرح نیکیوں کا اس میں اجر بڑھ جاتا ہے نا، اس طرح گناہوں کی ہلاکت بھی بڑھ جاتی ہے رمضان میں. تو توبہ کی زیادہ ضرورت ہے، اور جب پک پر ہو نا اس وقت تو زیادہ مطلب یہ نہیں کہ توبہ کا ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمزها، حدیث پاک میں یہ اصول ہم کو دے دیا گیا کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے، زحمت زیادہ ہو. تو ظاہر ہے یہاں توبہ کرنے میں زحمت زیادہ ہوگی. مال چھوٹ رہا ہے، دفع کرو مال کو یار، ٹھکر مار دو. نہیں چاہیے ہم کو ایسا حرام مال نہیں چاہیے. ہم بھوکے مریں گے حرام نہیں کھائیں گے، یہ ایک محاورہ ہے، بھوکے مریں گے حرام نہیں کھائیں گے. ورنہ جو بھوک سے مر رہا ہے واقعی، اور اس کی حالت جس کو اضطراری حالت بولتے ہیں، تب تو وہ کھا کر جان بچانی پڑے گی، چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہے. تو اتنا کھا لے جتنا کھا کر جان بچ جائے گی، ورنہ حرام یعنی گناہ گار ہوگا مر گیا. تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے ضمناً بتا دیا. تو محاورہ ہے کہ ہم کسی صورت سے حرام نہیں کھائیں گے، وہ نہیں چاہیے. مر جائیں گے تو بھی حرام نہیں چاہیے. ہم حلال روزی چاہے تھوڑی ملے، حرام حلال کی لیں گے، اس میں اللہ برکت دے گا. تو یہ پک کا سیزن ہے تو اچھا ہے نا، مطلب ٹارگیٹ پہ لگا نا. آئیں گے انشاءاللہ خوف خدا والے کاروان والے ہوں گے جو ایسا نہیں کرتے ہوں گے. ایسے بھی ہوں گے اس میں جو چھوٹی سی قافلیاں بناتے ہوں گے، منی سی 10-20 جو مل گئے، ان کی ترکیب ایسی ہوگی کہ بھائی اپنے والا ایسے ماشاءاللہ ہم ہر ایک کو بول نہیں سکتے کہ اس میں ہیں ماشاءاللہ داڑھی والے امام والے اس طرح کے اسلامی بھائی بھی ہیں کاروانوں والے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، ورنہ ان کو پھر اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہنا نہیں چاہیے، دعوت اسلامی کے نام کو کیش نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ کیش بھی کریں گے دعوت اسلامی کے نام کو. انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وہ کر ہی حرام رہے، جھوٹ بول کے وہ کسی کی ماں اور کسی کا باپ بنا رہے ہیں، تو وہ جھوٹ بھی بولیں گے ہم دعوت اسلامی والے ہیں. دعوت اسلامی والے تم نہیں ہو، میں نہیں رکھتا بھائی، ایسے ہوں گے دعوت اسلامی والا. امامہ تو بازار میں ملتا ہے، چڑھا لیتے ہیں. اب اس کا کیا کریں؟ امامہ دل پہ باندھے اور دل سے مس کر کے پھر سر پہ باندھے. دل کی پاکی ہو، سر کی پاکی ہو. مدینہ مدینہ آقا کی سنت. اور پتہ چلا ویزا بھی فری ہوتا ہے، لیکن اس کے لینے کے لیے بھی غالباً 25-50 ہزار روپے شاید یہ لیتے دیتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. یعنی اندر جو ہے نا یہ ایمبیسیاں جو ہوتی ہیں میں دھوم سے رشوت چلتی ہے. مطلب میں نے ہر شعبہ، یعنی کہ کیا میں اب آپ کو مزید کیا بولوں. آپ کیا ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے نا یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں، سارے نہیں. دیکھو میں جب بھی بولوں میں سب کو نہیں بولتا. ایک سائن کے یہ لاکھوں لے لیتے بازو کا. یہ ان کی جو سائنیں کرتے ہو نا کاروانوں کی کہ کچھ بھی ہے دے دو یار، دے دو پاسپورٹ دے دو یار، ہم بیٹھے نا، اور لگ جاتا ہے ویزا. ویسے ضروری لگتا ہے. کتے کے منہ میں ہڈا ڈالنا پڑتا، ہڈی نہیں، ان کو ہڈی نہیں چلتی، چپک جاتی ہے. یہ ہڈا گھسیڑتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تاکہ بڑی آگ ان کے پیٹ میں گھسے. یہ بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں، لیکن سب نہیں. باس ایمبیسیڈر ان کے بازو کا نیچے والے جو ہوتے ہیں ان کے بھی سب کی مطلب ڈائریکٹ کو نہیں کھائیں گے، ڈائریکٹ ہنس کے بات کریں گے. ہاں بے فکر رہو، سب کر دوں گا میں. وہ نیچے سے اشارہ ہو جائے گا کہ اشارے میں انگلیوں میں کہ اتنے سے کم میں سودا نہیں ہونا چاہیے. سب ان کی ترکیبیں ہوتی ہے حرام خوروں کی، کتوں کی. کتوں سے بدتر یار، کتا تو حلال کھاتا ہے. کتا اگر آپ کے ہاتھ سے چھین بھی لے گا تو اس پر حلال حرام کیا کام، مطلب یعنی کہ مسئلے منطبق کرو گے یار، تو نادان جانور ہے. تو وہ کتا تو بہرحال مردار بھی کھاتا ہے، ایک بات ہے. لیکن یہ جو ہے نا جان بوجھ کے کھاتے ہیں. مدینے کے نام پر کھاتے ہیں، مکے کے نام پر کھاتے ہیں، اور عمرے کے نام پر کھاتے ہیں، حج کے نام پر کھاتے ہیں. جعلی سرٹیفکیٹ عام ہے. ڈاکٹری سرٹیفکیٹ جو ہے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ جس کو بولتے ہیں، یہ عام طور پہ جعلی ہوتی ہے. یہ کتے مطلب جو ہوتے ہیں نا اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں سائنے کرنے والے، ڈاکٹر کی مطلب یعنی کہ سند لے کر وہ سائنے کرتے ہیں پیسے لے کر. چاہے آپ مطلب یعنی کہ مرگی کے مریض ہے، کوئی دمے کا مریض ہے، کوئی کیسا ہی مریض ہے. اس میں امراض کی میں نے لسٹ دیکھی ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، ڈاکٹر گارنٹی دے رہا ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو، وہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس میں یہ مرض نہیں ہے. تو وہ سائن ہوتی ہے، چلا جاتا ہے، بندہ نکل جاتا ہے. بندے کو ڈاکٹر دیکھتا بھی نہیں ہے، بس وہ ترکیب ہوتی ہے. وہ یہ اسی طرح کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں قافلوں والے، اور یہ سب گھر بیٹھے سائنیں ہو جاتی ہے. غلط تو نہیں بول رہا، ایسا بھی ہے نا، سرٹیفکیٹ گھر بیٹھے ہو جاتی ہے نا حج والوں کی، عمرے والوں کی ترکیبوں سے. یا نہیں ہوتی، جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے. کوئی تجربہ کار ہے اس میں جس کو پتا ہو؟ پیش ہونا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے سامنے، چیک اپ کرتے ہیں، نہیں کرتے نا، سائن ہو جاتی ہے نا. تو یہ بھی ناجائز ہے، دھوکہ ہے.
हेल्थ सर्टिफिकेट इस तरह वो चुपचाप मतलब पैसे दे दिए इनको और ये सब काम कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्री। आप लेने वाले को समझा रहे हो पापा ये दे क्यों रहा है इसको, मतलब कि आखिर क्या पड़ी है कि रिश्वतें देकर वीजा लगवाए, रिश्वतें देकर टिकटें करवाए, वापसी की टिकट रिश्वतें देकर करवाए डॉक्टरों के लिए, क्योंकि इसके पास जो पैकेज है उसके अंदर वो सारे के सारे रिश्वतों के अगर पैसे लगते हैं, इसको एहसास नहीं होता पापा कि मैं एक नफली इबादत के लिए नियत रखता हूँ, उम्रा करने जा रहा हूँ या हज करने जा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर नाफरमानियां करके ये हज और उम्रा करने के लिए जाऊं। वो अपना ज़हन ना बनाए। इसको बहुत पड़ी है, ये भूलेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने उम्रे किए हैं, हर साल जाता हूँ रमजान में, हर साल जाता हूँ मैं तो उम्रे पे, इतने हज किए मैंने, तो ये बोल नहीं सकेगा ना फिर इस तरह नहीं जाएगा तो फेर तरीके पर जा नहीं पा रहा। तो ये सब मतलब मसले हैं। तो ये मैं चोट करने के लिए कह रहा हूँ, तो मैं कह नहीं जाओ यार, गलत तरीके के बगैर आपका बस नहीं चल रहा, नहीं जाओ। जब आका खुद बुलाएंगे तो सारे रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शरई फकीर किसको कहते हैं बाबा? शरई फकीर आम इसकी तो यही है तारीफ के, उसके पास वो साहिब निसाब ना हो। अगर निसाब है तो उसकी वो कर्जों में और इसमें इन्हें दैन में डूबी हुई है। तो निसाब, जिसके पास निसाब की कदर फ्रेश माल ना हो तो वो फकीर होता है। इन्हें 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी या उसकी रकम। नमाज के अहकाम, दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा नमाज के अहकाम के सफ़ा नंबर 32 ये रिसाले का नंबर है, नमाज के अहकाम, और रिसाला कज़ा नमाजों का तरीका, और किताब का नंबर 353। फ़कीर वो है कि जिसके पास कुछ ना कुछ हो मगर इतना ना हो कि निसाब को पहुंच जाए, या निसाब की कदर तो हो मगर उसकी हाजत असलिया यानी जरूरियात जिंदगी में मुस्तगरक यानी घिरा हुआ हो। मसलन रहने का मकान, खानादारी का सामान, सवारी के जानवर या स्कूटर या कार, कारीगरों के औजार, पहनने के कपड़े, खिदमत के लिए लोंडी गुलाम, इल्मी शुगुल रखने वाले के लिए इस्लामी किताबें जो इसकी जरूरत से जायद ना हों। इसी तरह अगर मदयून यानी मकरूज है और दैन यानी कर्जा निकालने के बाद निसाब बाकी ना रहे तो फकीर है, अगरचे उसके पास एक तो क्या कई निसाबें हों। और मिस्कीन की तारीफ भी सुन लीजिए। मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिए इसका मोहताज है, यानी ये भी नहीं है इसके पास। यानी कि मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिए इसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करे, और इससे सवाल हलाल है। फकीर को यानी जिसके पास कम से कम एक दिन का खाने के लिए और पहनने के लिए मौजूद है, बगैर जरूरत और मजबूरी सवाल हराम है, और ऐसों के सवाल पर देना भी नाजायज है, देने वाला गुनाहगार होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब हराम रोजी देना चाहता है, अब जान छुड़ाना चाहता है, शरीफ फकीर नहीं मिल रहा उसको, क्या करे? दावत इस्लामी से रुजू करे तो हम इंशाअल्लाह उसको हीला करके दावत इस्लामी में चला लेंगे। ये है सूरत एक, जैसे कि ये हराम जिस तरह मालिक मिल ही नहीं रहा, तो अब ये
اس کے مصارف جو ہے نا یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، اس کے مصارف میں فرق ہے. جیسے کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی یا ماں یا باپ بھی اگر فقیر شرعی کی تعریف میں آ جاتے ہیں تو جس کے بعد یہ حرام کی رقم اس طرح کی ہے نا جو میں نے جیسے وہ تنخواہ والی اور گورنمنٹ کو پہنچانا ناممکن ہے اس کے لیے، تو وہ ان کو بھی مطلب دے دے گا تو خلاصی ہو جائے گی. ابھی ایک اسلام بھائی آپ کا شاید مذاکرہ یہ سن رہے ہوں گے عمرے کے متعلق جو آپ نے بھی مدنی پھول عطا فرمائے. یہ والدہ کے ساتھ عمرے پر جا رہے تھے، میسج آیا ہے میں نے اپنا جانا کینسل کر دیا اور یہ ساری رقم میں اب سیلاب زدہ جو لوگ ہیں ان میں خرچ کر دوں گا. ماشاء اللہ. نہیں تو اگر امی کے ساتھ جا رہے ہیں تو فیر طریقے پر جا رہے ہیں تو پھر کیوں موقوف کیا جانا؟ ہو سکتا ہے اور بھی مسائل ہو بابا، اس کی وضاحت نہیں کی. اچھا نہیں تو وہ میرا خیال ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. جھوٹ بولنے کا جو ہے نا شاید اس سے تعلق نہیں ہے. ویسے ہی وہ ایک نیک کام کر رہے ہیں، بھی اچھا کام ہے، نیک کام ہے. یہ واقعی یعنی کہ عمرے کے مقابلے میں اور نفلی حج کے مقابلے میں اسی کو افضل کہوں گا میں. یہ تو ہیں اس کے جزیات ہیں. معروضات عطاریہ جو ہے اس کی 10ویں قسط اگر مل جائے آپ کو مکتبۃ المدینہ تو اس میں ہے یہ کہ جبکہ کوئی حاجت مند زیادہ ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو پھر اب اس کو دے دیں. تو حقیقت میں جو سیلاب زدہ ہے واقعی ہو، جس کا گھر بھی بہہ گیا، اگر بھلے وہ کروڑوں پتی تھا، اس کی بھینسیں بھی بہہ گئی، بیچاروں کے سب مویشی بہہ گئے اور کنگلا ہو گیا بیچارہ، اس سے بڑا کون حقدار ملے گا اپنے کو یار. تو واقعی اگر نفلی حج ہے، عمرہ ہے، تو وہ رقم ساری چپ چاپ اس کو دے دینی چاہیے. یہیں مدینہ مل جائے گا انشاءاللہ. اب کتنے لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں. اب یہ جو بہہ گیا جس کے آپ بتا رہے جانور بہہ گئے، میلے بہہ گئی، کاروبار بہہ گیا، ان کے پاس جن کا ادھار مال تھا وہ بھی بہہ گیا. اب وہ ان سے معذرت کریں گے تو وہ ان کی بیچاروں کی اب وہ کیا کریں گے؟ سیلاب زدہ آدمی جو بالکل آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، جی جی. یہ اسے مانگیں گے تھوڑی، بلکہ بیچارے کو بولیں گے یا تم بھلے ہمارا پیسہ نکلتا تم یہ 2 لاکھ روپے اور لو، خود کو کھڑا کرو. ان کی آواز اب مارکیٹ میں الگ آنے کے امکانات، ان کا بھی تو ڈوبتا ہے نا بیچاروں کا. تو یہ بہت بڑا ایک بہت سانحہ، بہت یہ قومی سانحہ ہے ہمارا. اور جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلا سانحہ اتنا بڑا ہوا ہے. گناہ بہت بڑھ گئے ہمارے. ہم نے پاکستان کو پاک ہوتا ہے، پاکستان کو اپنے عمل سے اور کردار سے ہم نے پاپستان بنا کر رکھ دیا ہے. پاپ مانے گناہستان بنا دیا ہے. ہمارے کرتوت ایسے کالے ہو گئے جو چاروں طرف سے پڑ رہی ہے، دھاڑ دھاڑ زلزلہ آ رہا ہے تو یہ مار تو وہ مار، دہشت گردیاں تو فائرنگ ہے تو یہ تباہی مچی ہوئی ہے. لیکن گناہوں میں جو مست ہے وہ مست ہے. ابھی بھی کرکٹ کھیل کر ہو کر رہے ہوں گے کرنے والے، سونے نہیں دے رہے ہوں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ اب سحری تک یہ اللہ گلہ کریں گے، پھر یہ سحری کریں گے، سحری کریں گے، پھر یہ گھوڑے بیچ کے سو جائیں گے، اوندھے پڑے ہوں گے. وہ سارا دن نیند میں پاس ہو جائے گا ٹیم. پھر یہ اسکوٹر میں جا رہے ہوں گے تو پھر لڑائیاں کریں گے، گالیاں دیں گے. اس طرح کی کوالٹی یہ اللہ کرے سب فیضان مدینہ میں آ جائے نا، انشاءاللہ سب سدھر جائیں گے. آپ انشاءاللہ لاؤ گے. آپ کوشش کرو، جن کے بس میں ہے وہ کوشش کرو کہ سمجھاؤ، خوف خدا دلاؤ، مان جائیں گے انشاءاللہ. جن کے دل میں درد ہوگا مان جائیں گے انشاءاللہ. بہت سارے مان جائیں گے. ہر ایک ہم کو SMS بھیج نہیں سکتا، ہم تک اس کا پیغام پہنچ نہیں سکتا، ورنہ توبہ تو بہت سارے کر لیتے ہوں گے. ایک اور کرکٹر کے حوالے سے پیغام آیا بابا، اس نے بھی توبہ کر لی ہے. الحمدللہ، اللہ اس کو مبارک کرے. اور مجلس رابطہ کے اسلام بھائی نے مجھے SMS کیا. ماشاءاللہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے. آمین آمین. توبہ کرو، سب توبہ کرو. کبھی بھی زندگی میں ایسی حرکت ہے کہ توبہ ہم سب کی توبہ، میری بھی توبہ، آپ کی بھی توبہ ہے، سب کی توبہ. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے. آمین. مجھے تو کرکٹ کھیلنا ہی نہیں آتا، واقعی صحیح بولتا ہوں. بابا چلتے مدینے، مکے اور کہاں سے ہوتے مینا، مزدلفہ سب کا تذکرہ ہوا ہے. سب جگہ ہو گئے. بس اب آپ لے چلو. تو عرفات باقی رہ گیا نا. ہاں یار، میدان عرفات بھی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے بس یار اسباب ہو جائیں مدینے کی حاضری کے. آمین آمین. ہم بھی مدینے چلیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھڑ دے فکر دنیا دی، چل مدینے نو
تو چل دینے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں انشاءاللہ.